بسم الله الرحمن الرحيم. اور رمضان کے علاوہ اور 4 ارکان ہیں جن میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ ہے عقیدہ، یعنی شہادتین، جو کلمہ پڑھ کر کے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہم سے 2 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ایک اخلاص کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا۔ اور جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے اور ہر طرح کے عبادات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کو کہہ کر کے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے قول جو ہم اقرار کرتے ہیں اور ہمارے عمل میں کوئی تضاد ہے۔ ہم ایک طرف تو زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسری طرف خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر آدمی یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ لا علمی میں، جہالت میں ایسے کام کرتا ہے جن کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، اور یہ چیز، یہ شرک جیسے گناہ کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ پر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، بندوں کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ پر یہ ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حق بندوں پر یہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار جو ہم کرتے ہیں، تو اقرار صرف زبان سے کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے اور دل اس کا تصدیق بھی کرے، دل اس کا مطمئن بھی ہو، اور اعمال کے ذریعے سے عمل کر کے اس کا ثبوت بھی پیش کرے۔ صرف زبان سے کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو زبان سے کہیں آپ کا دل اس پہ مطمئن ہو
اور عمل کر کے اس کا ثبوت بھی آپ دیں۔ زبان سے تو کفار مکہ بھی سمجھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالی ہی سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک تعالی کے ساتھ ساتھ اس کے صفات میں اور عبادات میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ ابھی ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کفار مکہ کے بارے میں ہے کہ آپ ان سے سوال کریں گے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے؟ تو بے شک یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ حضرات، آپ پر ضروری ہے کہ آپ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، اس کا علم رکھیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے انسان ایسے ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو اسے شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگرچہ وہ جانکاری کی وجہ سے یا عدم جانکاری اور لا علمی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوا تو وہ گناہ اسے معاف نہیں ہوں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اس لیے ضروری ہے، ہم مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی باتیں ہیں اس کی ہم جانکاری رکھیں اور اس کی جانکاری کی کوشش کریں، اپنے سے زیادہ جاننے والے سے رابطہ قائم کریں اور اس سے پوچھیں اور سیکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔